جب ہم چھوٹے تھے تو اس وقت اسکول کے ایک اصلاحی ماحول ہوتا تھا، کلاس میں بھی ٹیچریں ہر اچھی بات بتاتی، اور جب بہت چھوٹی کلاس تھی تو روزانہ میں ٹیچریں کہانی سناتی تھیں، بڑے پیار سے طریقے سے نا، اچھی بھی اصلاحی کہانی ہوتی تھی کہ جس میں جب ختم ہوتی تھی کتنے دن دماغ میں رہتی تھی، اور بچوں کے ذہن میں حاضر موجود ہوتے تھے، ہر بات توجہ سے سنتے تھے۔ یہی بتایا گیا تھا کہ آپ بڑے کی بات کرتے ہیں تو غور سے سنو، توجہ سے سنو۔ اب بڑے 2 گھنٹے تقریر بھی نیٹ والوں کے کان ہی پکے ہوئے بند ہوتے ہیں، انہیں پتہ ہی نہیں کوئی کیا بول رہے ہیں۔ نیٹ کا ذکر اس لیے آتا ہے کہ بڑا افسوس ہوتا ہے کہ جو ہمارے زمانے تھے اس میں تو سب ادب اداب سے رہتے تھے، بڑے بڑے چھوٹے چھوٹے، اور کوئی بچہ بولی سے کوئی اس سے غلطی بھی ہو جائے تو معاف بھی کرتے تھے، اور کوئی اتنا معموسا نہیں ہوتا تھا، لیکن اسے محسوس ہوتا تھا کہ ہاں یہاں سے میرے سے غلطی ہو گئی ہے۔ لیکن اب ایسے ماحول بن گیا کہ بچوں کو غلطی کر کے بھی غلطی نہیں محسوس ہوتی، بلکہ 1 گھنٹہ تقریر بھی فری تقریر کر رہے تھے 1 گھنٹہ نا، الٹا سمجھانے سلجھانے کے لیے۔ ہمارا تو یہ تھا کہ بڑے بڑے ہیں، چھوٹے چھوٹے ہیں، بڑے جو کوئی بات کہہ دی تو کہہ دی، سو کہہ دی آپ نے سنی ہے، غور سے سنی ہے۔ اور بڑے بھی ایسے بڑے نہیں تھے کہ کوئی بڑی ظلمانہ چھوٹے تھے، بہت پیار محبت سے پیش آتے تھے، ڈر ہوتا تھا کہ کوئی غلطی نہ ہو جائے۔ مجھے یاد ہے ایک دفعہ میں نے بال بھی کٹوائے گھر میں، اس کا تو گھر میں کٹنگ ہوتی تھی، آپ خیر بات بھی ہو سکتے، پتہ ہے آپ سے کسی مجھے یاد نہیں کسی سے میں اپنے بال کٹوائے تھے یا بڑی بہنوں سے۔ تو اسی دن مجھے آ گیا رفیع بھاجن، میں اتنا ڈری تھی تو وہ میں اتنی پریشان بھی، مجھے نا بھائی تو خفا ہوتے ہیں بال نہ کاٹنا، تو میں اتنی ڈری اتنی خوفزا ہوئی۔ اور اس وقت اس زمانے میں نا وہ شیشم کے درخت اٹک میں بڑے زیادہ ہوتے تھے، جگہ جگہ شیشم کے درخت نا، پتہ نہیں مجھے کس نے پتے لا کے دیے، ماسی نے یا کسی بھی، اب نہیں یاد کس نے لا کے دیے، وہ پتے میں کوٹے نا، وہ بڑی مشکل سے کوٹے جاتے ہیں نا، ان میں اتنی جاگ ہوتی ہے، اتنی کبھی آپ کوٹ کے دیکھیں آپ کو پتہ چل جائے گا، وہ بالکل شیمپو کی طرح اس میں جاگ ہوتی ہے۔ وہ جی میں کتنے دن کار کے نا بال ان سے دھوتی رہی ہوں، اس سے اتنی پیاری چمک آتی ہے بالوں میں، کبھی آپ بھی آزما کا شیشم کا درخت، اس کو پنجابی میں ہم نوٹ ڈالی کہتے ہیں، اس کی پتے گول گول سے اینڈ ان کی نوک سی بنی ہوتی ہے، وہ اتنا اس کا پیارا شیمپو، اگر کوٹ کے نا پھر آپ اس کو چھان لیں کسی ململ کے دوپٹے میں، چھان کے نا بال گیلے کر کے لگا کے بال کو ایسے ایسے کریں تو یوں لگے جیسے آپ نے کوئی شیمپو، اتنی اس میں جاگ ہوتی، اتنی جاگ، اور بالکل ریشمی جاگ ہوتی ہے، اس سے بال اتنے گھنے اتنے لمبے جلدی ہوتے ہیں اور اتنے خوبصورت بال بنتے ہیں۔ تو حالانکہ ایک دن میں تو خیر بال دھونے سے بال لمبے نہیں ہوتے تھے، پھر بڑوں کا ایسا ڈر ہوتا تھا، تو اچھی بات ڈر سے یہ ہوتا ہے کہ پھر ذرا ماحول بھی ٹھیک رہتا ہے، بچے بہت زیادہ بے قابو نہیں ہوتے ہیں، کیونکہ بچوں کو قابو رکھنا پڑتا ہے۔ لیکن یہ تھی کہ سختی اتنی نہیں تھی، امی جی بھی بہت ہمیں بھی پیار سے رکھا، اور کوئی اور بچوں کو مارے سمجھاتی تھی بچوں کو مارنا نہیں چاہیے، دوسری میں بھی آیا کہ بچے منہ بھی چانٹا نہ مارو، دماغ کی رگیں جا رہی ہوتی ہیں، دماغ فیل ہو سکتے ہیں، اور مائیں مارتی ہیں، آج کل کے مائیں مارتی ہیں منہ پہ رکھ رکھ کے، اور میں حیران ہوتی کہ میں خود اپنی بیٹی کو اتنے پیار طریقے جیسے ہماری امی جی نے امی کی کوشش کی تھی، ان کی جیسا تو ہم نہیں کر سکتے، ایسا ہماری امی جی نے اپنی طرف سے بھی پورا حق ادا کیا ہے، لیکن یہ جو ہے یہ وہ اپنے بچوں کا ویسے نہیں ہے جیسے میں نے ان کو، پھر میں وہ سے آگے یہی کہتے ہیں کہ ان کے اپنے بھائی دردیال کا اثر ہے، کیونکہ ہمارے دردیال میں کوئی نہیں، ہماری اس فیملی میں لڑکی اور لڑکا کسی کو نہیں مارتے تھے نا، بڑا برا مناتے ہیں، غصہ کرتے ہیں مارا کیوں، پھر کیا کروں کہ دل جو جلتا ہے بھائی، جس طرح بھائی میں ان کو پیار محبت سے طریقے سے، ان میں وہ بات نہیں ہے، صحیح بات بتاؤں بچوں کے معاملے دونوں ایک جیسے ہیں، پھر جب غصہ آئے نا کہتے ہیں پھوپھی میں گیند پھر وہ جی اتنا ان کو غصہ چڑھتا ہے نا کہ تو اور ہمارے گھر اونچا نہیں بولا جاتا تھا، درمیانی آواز پہ جو بات کرنی درمیانی آواز میں کرنی، ہوئے ہوئے اب زمانہ کہاں سے آئے گا، اتنا پیارا وقت تھا، ادب اداب سے سکون تھا، گھروں میں ہر کوئی شور لڑائی جھگڑا نہیں ہوتا تھا،
زندگی میں اتنی ترتیب تھی، ہر چیز اسکول سے آ کے بس ایک جگہ رکھنے، کپڑے چینج کرنے، خود ہی کھانا کھانا، برتن سنبھال دینے، سارے چھوٹے بڑے زندگی تھی ایک ترتیب میں تھی۔ اب اتنے بڑے گھر ہیں، محل ہیں، ترتیب نہیں ہے زندگی میں، کچھ گھروں میں تو کوئی ترتیب نہیں ہے۔ بڑی افسوس ہوتا ہے دیکھ کے۔ اسی سے انسان جب ترتیب میں ہوتا ہے تو پھر اس کی ساری زندگی میں ترتیب آتی تو وہ صحیح طریقے سے رہتا ہے، اس کی زندگی میں آسانیاں ہی آسانی ہوتی ہیں، اور ترتیب بہت ضروری ہے۔ ڈسپلن، جسے آپ انگلش میں ڈسپلن آپ کہہ سکتے ہیں۔ رات کو میں اور سلیم دودھ پیتے تھے نا، روٹی کے ٹکڑے ڈالنے شروع کرتے، دودھ میں ڈال کے پیالہ بھر دیتے۔ دیکھو معصومیت کیسی ہوتی ہے، ابھی ایک بچہ کو کار ہے ایسے، دوسروں کو دیکھو اسے زیادہ کرتا ہے۔ بڑے بھی دیکھ کے ہنس دیتے تھے، ابھی چلو خیر بھی عمر کی عمر ہے، کرنے دو۔ چھوٹے تھے تو ٹریفک بہت کم تھی، اتنی کم ٹریفک تھی جس کی حد ہی نہیں نا۔ تو امی جی کو جاتی تھی مرزے اپنے وقت، ہماری خالہ بھی ہوتی تھی، ججال شٹال بھی سارے تھے، تو امی جی پیدل مینا بازار سے مرزا گاؤں جاتی تھی، تو کبھی کبھی میں بھی ان کے ساتھ جاتی۔ امی جی ہماری بہت تیز چلتی تھی، امی جی دوڑی جاتی ہیں، میں پیچھے سے دوڑ رہی، امی جی ٹھہرو نا، امی آوازیں کرتی تھی۔ تو جو سڑک ہے نا مرزے والی جہاں سینٹر بنا ہوا ہے، وہاں اتنے درخت لگے ہوئے تھے شیشم کے، بہت زیادہ درخت نا۔ تو جب سردیوں میں خزاں ہوتی نا تو وہ سارے پتے سڑک کے درمیان، ٹریفک تو ہوتی نہیں تھی، کبھی کبھار ایک آدھ گاڑی کو گزر جائے، تو اس پتے جب تیز ہوا چلتی نا تو ایسے وہ لائن سے بنا کے دوڑتے سڑک پہ، اتنے پیارے لگتے تھے مجھے۔ اب بھی وہ اتنا وقت یاد آتا ہے۔ اب اس سڑک پہ اتنی ٹریفک ہے، ون وے بن گئی ہے سڑک، بہت بے صاف۔ اس وقت کوئی ٹریفک نہیں، اور پتے اتنے پیارے ایسے تیز ہوا کے ساتھ سیدھی جب تیز ہوا چلے تو ایسے سیدھی دوڑتے تھے۔ اب بھی وہ منظر اکثر میری آنکھوں میں آتا ہے، اتنا کو پیارا لگتا ہے نا۔ پیدل امی جی مرزے جانا اور پیدل ہی واپس آنا، جس سے بھی امی جی پیدل جاتی تھی، سبق پڑھتی تھی، ویسے بھی بہت عبادت کی ہوتی تھی کہ ان کو پاؤں کو جیسے پہیے لگے ہوتے تھے۔ سارے گھروں میں جا کے تھوڑا سا حال وال پوچھ کے انہی پیروں سے بھاگتی گھر آتی تھی۔ رام طلبی کے ہم کسی کو عادت نہیں ہے وقت ضائع کرنے کی، یہیں خواہ پر بیٹھے رہنا، 5 منٹ بھی اوپر ہو جاتے بچے کہتے اٹھو جو اپنا کام کرنے کرو، بھی ہوم ورک کرنا ہے وہ کر لو، یا کچھ بھی جو بھی اپنے ذہن میں اپنا کر لو کام۔ ایسے وقت ضائع ہونے سے شروع سے عادت ڈالی ہوئی تھی، اور ساتھ ٹائم دیکھنا، کتنا پیارا وقت، کتنا پیارا ماحول تھا۔ آپ اتنی زندگی کی دوڑ ہے، کوئی سمجھ نہیں آتی ہے، وقت بھی دوڑ ہے، بندے بھی دوڑ ہے، سکون ختم ہو گیا ہے، سکون نہیں رہا۔ امی جی کو شاعری سے بڑا لگاؤ تھا، اور اتنے پیارے پیارے شعر امی جی پڑھتی تھیں۔ ایک یہ بڑا پڑھتی تھیں، یہ فیضان نظر تھا کہ مکتب کی کرامت سکھائی کس نے اسماعیل کو آداب فرزندی۔ اور ایک یہ شعر بڑا ان کو پسند تھا، ان دنوں بڑی کڑھائی شاعری بھی ہوتی تھی، تو تکیے پر بھی امی جی کے شعر لکھوایا تھا، پھر باجی نے مشین سے کڑھائی اس کی تھی۔ یا الہی نرم تکیہ باعث رحمت رہے، سونے ملا سوئے لیکن جاگتی قسمت رہے۔ یہ پیارے کتنے زبردست شعر ہیں، بڑا زبردست وقت تھا امی جی کا۔ ابا جی بھی بہت پیارے، سمجھ نہیں آتی تھی دونوں سے زیادہ پیارا، دونوں ہی ہمیں ایک جیسے پیارے لگتے ہیں اب بھی۔ اچھا جی، اب اجازت چاہوں گی، آج کی محفل یعنی آج کی ملاقات بس اتنی۔ اچھا جی، اللہ حافظ، یا حافظ یاسم، اللہ حافظ، اللہ نگہبان۔